السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفر و شرک کا بیان۔ مسئلہ: اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام کرنے کا حکم دے تو میں جب بھی یہ کام نہ کروں تو وہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم مان لیا گیا تو اس سے انحراف کفر ہے۔ کوئی آدمی کہے کہ اللہ اگر مجھے حکم دے کہ یہ کام کر تب بھی میں اللہ کا حکم نہ مانوں، یہ کفر ہے۔ اس لیے کہ اللہ کی اطاعت، اللہ کے حکم کی اطاعت واجب ہے، اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے۔ کوئی نہ مانے تو گنہگار ہے، لیکن اللہ کے حکم کے خلاف وہ یوں کہے کہ میں اللہ کا حکم نہیں مانوں گا یا نہیں مانتا ہوں تو گویا کہ اللہ کے حکم سے انحراف ہے، اس وجہ سے کفر ہے۔ مسئلہ: اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ فلاں شخص میری آنکھ میں ایسا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی آنکھ میں یہودی، تو جمہور علماء کے نزدیک وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ کفریہ الفاظ اور ان کے احکامات، صفحہ 39۔ کوئی آدمی کہتا ہے کہ فلاں شخص میری آنکھ میں ایسا ہے، یا فلاں شخص کو میں ایسا سمجھتا ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ یہودی کو سمجھتے ہیں۔ یہودی اللہ کی نظر میں ہوتا ہے، تو یہودی اللہ کی نظر میں اللہ کی رحمت سے دور ہے، اس لیے کہ وہ یہودی کافر ہے۔ جب اسلام آ گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اوپر عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا، شریعت محمدی کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ لیکن کوئی آدمی شریعت محمدی سے ہٹ کر یہودی ہے، موسیٰ علیہ السلام ہی کو مانتا ہے، ان کی شریعت کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اب چونکہ وہ کافر ہیں اور اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، تو جس طرح یہودی اللہ کی نظر میں ہے، اسی طرح کوئی آدمی کہے کہ فلاں شخص میری نظر میں ایسا ہی ہے تو یہ آدمی کافر ہوگا۔ مسئلہ: ایک انسان کی وفات ہو گئی، ایک دوسرے شخص نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو یہ کفر ہے۔ کوئی آدمی مر گیا، دوسرے نے کہا کہ اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ اللہ کی ذات پر اعتراض ہے۔ موت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ دے دے، موت کا وقت طے کر رکھا ہے۔ اب اس میں ہم کو چوں چرا کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے کہ ان کو موت ایسے وقت میں کیوں دی، اس کو موت نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ سب اللہ کی ذات پر اعتراض ہے، اللہ کے فیصلے کے خلاف ہے، اللہ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے یہ کفر ہے۔ مسئلہ: ایک شخص نے اپنے دشمن سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں۔ دشمن نے جواب میں کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں جانتا، یا یہ کہا کہ اس جگہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں چلتا، یا یہ کہا کہ اس جگہ کوئی حکم نہیں ہے، یا یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ حکم کرنے کے لائق نہیں ہے، یا یہ کہا کہ اس جگہ تو دیو ہی کا حکم چلے گا، دیو یا ہر وہ غیر اللہ جس کی طرف یہاں حکم کی نسبت کرے اس کا حکم چلے گا۔ یہ سب جملے کفر کو لازم کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، دشمن ہے سامنے والا، اس سے کہتا ہے کہ میں اللہ کے حکم سے تیرے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں، میرا اپنا کوئی پرسنالٹی معاملہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کا جو حکم ہے اس کے سامنے رکھتے ہوئے میں تیرے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہوں۔ تو دشمن جو ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ یہاں اللہ کا حکم نہیں چلتا ہے، یا میں اللہ کے حکم کو نہیں جانتا ہوں، یا یہاں کسی کا کوئی حکم نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ حکم کرنے کے لائق نہیں ہے، یا یہ کہا کہ یہاں تو دیو کا حکم چلے گا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا کا یا کسی اور غیر اللہ کا حکم چلے گا، ایسا کہا۔ تو ان تمام صورتوں کے اندر وہ جواب دینے والا یعنی دشمن کافر ہو جائے گا، اس کے اوپر کفر لازم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، کلمات کفر و شرک سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔